اب ہمارے اس سیشن کے آخری اسپیکر زمانہ طالب علمی سے ہی عملی سیاست سے وابستہ ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے ان کا دیرینہ واسطہ ہے. 60 کی دہائی میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے کے ممبر تھے. اپنے سیاسی افکار کی پاداش میں 9 سال انہیں جلا وطنی کی صعوبتیں اٹھانا پڑیں. ANP سے وابستہ ہے, سینیٹر ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وائس چیئر ہیں. میں دعوت دیتا ہوں سینیٹر افسر صاحب خٹک صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. معزز خواتین و حضرات, خوش قسمتی سے میرا تعلق اس نسل سے ہے جو فیض صاحب کی جدوجہد, ان کی فکر اور ان کی علم کی روشنی میں پروان چڑھی ہے. لیکن تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین جو 20ویں صدی کی شروع میں بنی, اس کا بر صغیر میں جنوبی ایشیا میں بہت بڑا اثر تھا. جو ذہنی فضا انہوں نے تیار کی آزادی کی تحریک کے لیے, ترقی پسند تحریک کے لیے, جمہوری تحریک کے لیے, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور یہ بہت بڑے نام جو اس میں تھے, سجاد ظہیر صاحب, علی سردار جعفری, جوش ملی آبادی, کیفی ازمی صاحب, ساحر لدھیانوی اور بہت سارے نام جنہوں نے اس تحریک کو پروان چڑھایا. لیکن پاکستان بنا تو ظاہر ہے کہ ان سب کے لیے راستے بند ہو گئے. فیض صاحب کا اس سلسلے میں بہت منفرد کردار تھا. اس لحاظ سے منفرد تھا کہ فیض صاحب نے شاعری تو جاری رکھی آخر عمر تک, لیکن انہوں نے اس شاعری کو سماجی ثقافتی تحریکوں سے جوڑنے میں بڑی کنسسٹنسی دکھائی, جو اکثر و بیشتر لوگ, بہت کم لوگوں نے دکھایا, اور لوگوں نے شاید دکھائی لیکن بہت کم لوگوں نے دکھائی. لیکن جو انہوں نے 20ویں صدی کی شروع میں ادب کی تعریف کی, مجھ سے پہلی سی محبت, میرے محبوب نمانگ, اس طرح کی چیزیں, انہوں نے ادب اور زندگی کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی ایک نظریہ پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ رچ بس گیا اور ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا, اور ہماری ادبی تاریخ کو اس نے ڈیفائن کیا ہے. فیض صاحب نے بڑی کٹھن حالات میں زندگی گزاری. پہلے انگریزی سامراج یا کالونیل پاور کی جبر کے خلاف جدوجہد کی, پھر پاکستان بننے کے بعد غاصب اور جابر آمرانہ حکومتوں کے خلاف, استبداد کے خلاف جدوجہد کی. انہوں نے جہاں ان پرآشوب حالات میں درد اور کرب کی بات کی اور عوام کی جو مصیبتیں تھیں ان کو انہوں نے اجاگر کیا, لیکن جو کمال ان میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جو فیض صاحب کا آپٹیمزم ہے, ان کی جو رجائیت ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے مظلوم طبقوں کی جدوجہد کا آئندہ کے لیے بھی. اور ہمارے جیسے ملک میں اس کی بڑی ضرورت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ شاید درنے والے پارلیمنٹ میں گھس گئے ہیں, اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر کب عزیز احمد نوالی کی آواز سنائی دے گی, لیکن جدوجہد ہم نے جاری رکھنی ہے اور جدوجہد کو ہم نے رکنا نہیں ہے. ایک اور بات جو ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کی شاعری آفاقی ہے, انسانیت کے لیے ہے, وطن سے محبت اپنی جگہ, لیکن وہ ساری انسانیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک تو فیض صاحب کے ساتھ ایک دو تفصیلی ملاقاتوں کا ذکر کروں. ان سے کئی بار ملاقاتیں ہوئیں محفلوں میں, ادبی محفلوں میں, سیاسی محفلوں میں, لیکن 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک بار مارچ 1972 میں وہ پشاور تشریف لائے جب بھٹو صاحب کی حکومت تازہ قائم ہوئی تھی, اور انہوں نے پشتو شاعروں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. روزنامہ شہباز کے دفتر میں اجمل خٹک صاحب نے پشتون شاعروں کو بلایا, اور مجھے یہ ذمہ دیا گیا کہ میں ان کو ڈینز ہوٹل سے شہباز دفتر تک لے آؤں. میں گیا ان کی خدمت میں, ان کے ساتھ آیا. انہوں نے اپنے شعر بھی پڑھے اور پشتون شاعروں کی شاعری بھی سنی اور اسے محظوظ ہوئے. اس میں ایک واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے. ہمارے ایک پشتو کے شاعر ہوتے تھے, فضل حق شہداد صاحب, ریٹائرڈ سول سروینٹ تھے. انہوں نے فیض صاحب سے کہا کہ جب بھی آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے میں ہمیشہ لوگوں سے لڑتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیض صاحب کمیونسٹ ہیں اور میں اس کی تردید کرتا ہوں. فیض صاحب مسکرائے, اپنی مخصوص مسکراہٹ. انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہوں. دوسری بار 1970 کے آخر میں جب حیدرآباد ٹریبیونل سے رہا ہوا تو ضیاء اللہ کا مارشل لاء لگ گیا تھا. لاہور میں ہم بیگم طاہرہ مظہر علی خان صاحب کے گھر میں اکٹھے ہوئے. بائیں بازو کے جو لوگ سیاسی کارکن تھے, ڈاکٹر اعزاز وزیر, میں, ہم گئے. عابد حسن منٹو صاحب تھے, عبداللہ ملک صاحب تھے, بہت سارے اور دوست تھے, رضا کاظم صاحب تھے. تو بڑی باتیں ہوئی کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, مختلف تجویزیں آئیں. فیض صاحب نے کہا کہ مشکل حالات ہیں, اس دوران میں اگر ہم اپنا جھنڈا اونچا رکھ سکے اور اس جھنڈے کو اسی طرح لہراتا رکھ سکے,
اس تاریکی میں ضیاء اللہ کے مارشاء میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس جھنڈے کو اونچا رکھیے، اور اس پر لوگوں نے عمل کیا اور ضیاء اللہ کے دور میں ہم نکل آئے کہ اب پاکستان میں جو صورتحال ہے، دو اس کی پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ضیاء الحق اور ضیاء الحق سے پہلے بلکہ یہ 1971 سے شروع ہوا، جب بنگال میں شکست ہوئی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ بنگالی ٹھیک طرح سے مسلمان نہیں تھے، تو یہ جو اسلامائزیشن کو ایک طرح سے ایکسٹریم اسلامائزیشن کو، ایکسٹریمزم کو نیشن بلڈنگ اسٹریٹجی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا، اور ابھی تک بدقسمتی سے یہ ہے، اور یہ تباہی جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے۔ اس میں یہ ہوا کہ جو پبلک ڈسکورس ہے اس کو ایکسٹریمسٹ نے ہائی جیک کیا ہے۔ یہ جو ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کے درمیان کنفلکٹ ہے، اس کو انہوں نے ریلیجن اور اینٹی ریلیجن کنفلکٹ کرا، جو صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کے درمیان اور ایک سینتھیسس بننا ہے، یہ ساری دنیا میں ہوئے، ساری تاریخ میں۔ اقبال نے کہا تھا، طرز کہن پہ اڑنا، آئینی نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم بھی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس ڈسکورس کو آگے لے جانا ہوگا، اور پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر تھوڑا اس لیے کرتے چلیں کہ یہ فیض صاحب کی شاعری کی روح سے انصاف نہیں ہوگا اگر ہم ذکر نہ کریں۔ پاکستان میں اس وقت بنیادی سوال یہ، میں پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا، پارٹی عمران خان صاحب کی ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، زرداری صاحب کی ہو، اصل بات یہ ہے فیصلہ اس بات کریں کہ پاکستان پہ کون حکومت کرے گا، منتخب لوگ کریں گے یا فوج حکومت کرے گی۔ اصل سوال یہ، اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن 1970 کے بعد آئین میں تو لکھا ہے کہ منتخب حکومت کریں گے، لیکن کب منتخب حکومت کو کرنے دیا گیا ہے؟ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پارٹیزن پالیٹکس سے اونچا ہو کہ یہ سوچیں کہ بنیادی مسئلہ جو ہے اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حالیہ دنوں میں دھماکے نہیں ہوئے، اور میری دعا ہے کہ دھماکے نہ ہوں۔ میری دعا ہے کہ جو لانگ مارچ کرنے والے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، کوئی پاکستان میں کسی بھی جگہ نہ ہو، کیونکہ یہ تو معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیررزم ہے اس میں بھی دیئرز اے میتھڈ ان دا میڈنس۔ پہلے ہمارے ساتھ یہ کہتے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالتے تھے لوگوں سے دور رکھنے کے لیے، اب وہ جیلوں والا دور ختم ہو گیا، تو اب ٹیررزم کے ذریعے لوگوں سے دور رکھنے کا ایک نیا حربہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی گزارش کروں گا کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو جو فیض صاحب کے افکار کی ریلیونس ہے، انسان دوستی، امن، برداشت، تحمل، ڈائیورسٹی کو قبول کرنا، محنت کشوں اور مزدور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں خواب دیکھتے رہنا چاہیے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہو انشاءاللہ، جیسے میاں صاحب نے کہا، ہمارے عوام انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ہمارے عوام نکلیں گے۔ میں اپنی بات عارف افتخار کے شعر، ایک انگریزی کا شعر پڑھوں، اردو کا پڑھوں گا کہ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ، جیسے انہوں نے کہا تھا نا، آسمانوں سے الجھ اور انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ اور انگریزی میں ہے کہ او گاڈ give me the dreams of the night so that I may escape the nightmares of the day. Thank you very much. بہت بہت شکریہ افراسیاب خٹک بہت بہت شکریہ۔ افراسیاب خٹک تھے ہمارے سیکنڈ سیشن کے لاسٹ اسپیکر۔ معزز حاضرین، اب ہم بریک کی طرف جانا چاہیں گے۔